تو آج یہ 20ویں حدیث ہے۔ ابو مسعود عقبہ ابن عامر الانصاری البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اور جیسے کہ آپ اس کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں کہ بے شک پہلی نبوتوں کے کلام میں سے لوگوں نے جو پایا یہ بھی ہے کہ جو تجھ میں حیا نہ ہو تو جو جی میں آئے کرو۔ تو یہاں پر جو بات کہی گئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان مما ادرک الناس، تو مراد یہی ہے کہ جو پہلی نبوتوں میں پہلے بھی انبیاء کرام آئے تھے اور انہوں نے جو چیزیں بیان کی گئی تھیں اس میں سے ہی یہ ایک وہ چیز ہے جو کہ ہمیں بیان کی گئی ہے حیا کے بارے میں۔ اور حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا ہوتا ہے اصل یہ مراد وہ ہے کہ وہ ایک طرح کا احساس پیدا ہوتا ہے، ایک طرح کا احساس پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر کہ وہ چیز جو اس کو کوئی اچھی نہ لگے یا اس کے لیے اچھی نہ ہو تو وہ ایک طرح سے یعنی افسوس سا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک احساس پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے حیا یا شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو حدیث میں جو آیا ہے اذا لم تستحی، اس کے یہ دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم حیا والے نہیں ہو تو جو چاہے کرو، تمہیں شرم نہیں ہے تو پھر تم پر کسی قسم کا کوئی بھی بات نہیں کی جا سکتی، جو چاہے کرو۔ تو یہاں پر ایک طرح سے یہ ایک خبر ہوگی، ایک اطلاع ہے کہ کسی کے بارے میں بھی کہ اس کے تو بے حیا انسان ہے، بے شرم ہے، تو یہ ہم کہہ کے اس طرح اس کو کہہ دیتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں کہ اس کو معاملہ ایسا ہے کہ اس کے ہاں کوئی شرم و حیا نہیں ہے، تو لہذا پھر اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ ایک طرح سے ایک مذمت ہے، مذمتی بیان ہے اس کے بارے میں کہ وہ شخص جو ہے وہ بالکل ہی شرم و حیا سے عاری ہے۔ اور یعنی یہ وہ بات ہے کہ فاعل پر چل رہی ہے، یعنی جو کرنے والا ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کام ایسا ہے جس سے کوئی شرم نہیں آتی ہے یا کوئی شرم کی بات نہیں ہے اس میں، تو ٹھیک ہے کر لو، پھر اس کو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کر لو اس کو۔ تو یہ اس کا دوسرا مفہوم ہوگا، یعنی کہ پہلا جو مفہوم ہے وہ فاعل کے حوالے سے ہے، اور دوسرا مفہوم جو ہے وہ فعل کے حوالے سے۔ فعل ہے کہ اگر وہ فعل ایسا ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی شرم و حیا کی بات نہیں ہے تو کر ڈالو، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ تو یہاں پر بھی اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پچھلی امتوں میں سے جو بھی چیزیں آئی ہیں ان میں اچھی چیزیں بھی آئی ہیں، ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آئے تھے، ان کی اچھی اچھی باتیں تھیں، بہت ہی ہدایت کی باتیں تھیں، وہ لے کر آئے تھے۔ تو انہی کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو پہلی نبوت سے مراد یہی ہے کہ جو پچھلی نبوتیں تھیں ان کے حوالے ہی سے پھر وہ باتیں آئی ہیں ہمارے پاس، اور ہم ان کو لے کر آگے چل رہے ہیں، وہ بھی ہم ان سے بھی سیکھ رہے ہیں۔ اور اسی لیے جیسے کہ قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے ایسی باتوں کا جو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف سے آئی ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں آیا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، کہ بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت جو ہے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اور یہی چیز جو فرمایا کہ صحف اولی میں سے، وہی بات جو رسول اللہ نے فرمائی وہی قرآن کریم میں آ رہی ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی، کہ جو پچھلے صحف آئے ہیں، صحیفے آئے ہیں جو انبیاء کرام لائے تھے، ان میں بھی یہ باتیں تھیں، ان میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ تو لہذا اور ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہو گیا کہ قرآن کریم بھی اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، اور اس میں فرمایا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے تھے، جو اللہ نے ان کو کتاب دی تھی، صحیفوں کی صورت میں دی تھی، اس میں یہ کلام موجود تھا جو قرآن نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح سورہ نجم میں بھی وہاں پہ بھی یہ باتیں نقل کی گئی ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام کے حوالے سے ہیں۔
اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ان انبیاء کرام کی باتیں نقل کی ہیں، اور کچھ وہ باتیں ہیں جو کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لے رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پچھلی قوموں کی باتیں ہیں، پچھلی شریعتوں میں آئی ہیں، کیا ہم اس کے پابند ہیں؟ ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیات کی ایک بہت بڑا پلندہ ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، بعض صحیح احادیث ہیں، بعض جو ہیں اس میں ضعیف بھی ہیں۔ تو اس میں اسرائیلی روایات جو ہیں وہ کثرت سے ملتی ہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری شریعت میں بھی ہیں، ان کی شریعت میں بھی تھیں۔ تو اس کا یہی سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہم ان کے پابند ہیں یا نہیں ہیں؟ تو وہ باتیں جو ہیں جو پچھلی قوموں کے حوالے سے آئی ہیں وہ تین طرح کی ہیں۔ پہلی تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہماری شریعت نے بھی ان کی تصحیح کی ہے، ان کی ہی موافقت کی ہے، ان کو کنفرم کر دیا کہ جو پہلے آیا تھا وہی آ گیا، کہ کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جو کہ پہلے موجود تھے، پہلی قوموں میں، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام میں، ان کی شریعتوں میں موجود تھیں، اور وہی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دی۔ تو جیسے کہ قصاص کا معاملہ تھا، اور دوسرے کئی ایسے مسائل ہیں جو کہ پہلے موجود تھے انبیاء کرام علیہ السلام سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صحیح ہے، ہم قبول کر لیں گے ان کو، ہم پابند ہیں اس کے بھی، لیکن ہم پابند ہیں اس لیے کہ ہماری شریعت میں موجود ہے، اور ان کی شریعت میں بھی تھی، اس کے ہم پابند اس لیے نہیں ہے کہ ہماری شریعت میں موجود ہے لہذا ہم اسی کو قبول کریں گے۔ دوسرے وہ ہے کہ جس میں ہماری شریعت نے اس کا بالکل نفی کی ہے، بالکل کہا کہ نہیں یہ ہمارے ہاں نہیں ہوگا۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر اب بنی اسرائیل میں یہودیوں کے ہاں ان کا یہ ہے کہ اگر کسی کے جسم میں یا کپڑوں پر کوئی نجاست لگ جائے تو پھر اس کو جب تک کہ وہ صاف نہیں کرے گا، اگر جسم پر ہے تو وہ کھال کو صاف نوچے گا نہیں، کھال کو کھرچنا ہوگا وہاں سے، تب جا کے وہ پاک ہوگا۔ ہمارے یہاں کتنی آسانی ہے کہ آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے کوئی چیز، آپ کے جسم میں لگ جائے، آپ دھو لیجئے پانی سے، بات ختم ہو گئی۔ ان کے ہاں اتنی سختی تھی کہ وہ جب تک کہ اس کو کھرچیں گے نہیں، چھری سے چاقو سے صاف نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ پاک ہی نہیں ہوں گے۔ کتنی سختی تھی ان کی۔ اور بھی کئی چیزیں تھیں جو ان کے معاملے میں بڑی سخت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا، ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں کہ اس میں ہمیں یہ کہہ دیا کہ یہ کام تم اس طرح کر لو، بات ختم ہو گئی۔ یہ ہے وہ چیز جو کہ ہمارے ہاں پھر وہ ہم ان کی شریعت کو اس میں نہیں لیں گے، اسی کا ہماری شریعت میں حکم آ گیا، بالکل ان کی مخالف آ گیا، تو ہم پھر اپنی شریعت پہ عمل کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے یا قرآن کریم میں آئی ہے، وہ ہم اس کے پابند ہیں، ان کی شریعت کے پابند نہیں ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں ہماری شریعت میں کسی قسم کا کوئی اس کے بارے میں نہ پازیٹیولی یا نیگیٹیولی کسی قسم کا کوئی حکم نہیں آیا کہ ہم قبول کریں نہ کریں، ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں اس کے بارے میں، تو اس میں ہم کیا کریں؟ تو اس میں پھر یہی ہے کہ ہم اس پہ خاموش رہیں گے، توقف کریں گے، اس پہ عمل نہیں کریں۔ اس پہ عمل اس لیے کہ ظاہر ہے جب تک کہ ہماری شریعت میں نہیں آئے گا ہم نہیں لے سکتے۔ تو یہی ہے، تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے قرآن کریم میں کہ وہ اپنی محراب میں وہ تلاوت کر رہے تھے زبور کی، اپنی کتاب کی، تو دو فریق آئے لڑتے ہوئے کسی معاملے میں، اور جب دیکھا دروازہ بند ہے تو انہوں نے اوپر سے پھلانگ کے آئے اور ان کے پاس پہنچ گئے۔ اب ایک دم گھبرا گئے کہ یہ کہاں سے آ گئے، دروازے تو بند تھے ان کے محراب کے یا ان کے کمرے کے یا ان کی مسجد کے، یہ کہاں سے گھس کے آ گئے؟ اور پھر انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، اور داؤد علیہ السلام نے ایک بھی بات سنی اور کہا کہ نہیں اس نے یہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ چیز تھی جس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے پھر اس معاملے میں یہ جو بیان کیا قرآن کریم نے اس کے ساتھ بیان کر دیا، اور ان کی جو غلطی تھی اس کی نشاندہی کر دی۔ انہوں نے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا ان کو۔ تو یہ ہے کہ جو یہ ان کا معاملہ تھا، ان کی شریعت میں جو تھا، اب وہ ہمارے ہاں نہیں ہے، ہماری شریعت میں وہ ہوگا جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس سے معلوم یہی ہوا کہ بنی اسرائیل نے اس میں بہت سے جھوٹے قصے کہانیاں بنا دیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، تو
تو وہ سب جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روایت، ہر چیز جو ہے جو خاص طور پہ اسرائیلی روایات کہلاتی ہے وہ ہم قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ ایتھینٹسٹی اس کی پروف نہ ہو، صحیح معلوم نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ جب معلوم ہو جائے گا تو اس کو لیں گے، ورنہ نہیں۔ اس لیے کہ صحیح احادیث میں موجود ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، دوسری کتابوں میں ایسی روایات موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ ہم قبول کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جملہ جو ہم نے پڑھا ہے، آج جو پڑھے ہیں کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تمہیں حیا نہیں ہے تو جو آؤ، جو جی میں آئے کرو تم، تو یہ بھی انہی پچھلی ہی قوموں کی جو عبارتیں تھیں، ان کی جو کلام تھا اسی میں سے لیا گیا ہے، اور وہ بھی ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے حیا کے حوالے سے ہے کہ اگر حیا ہے تو پھر انسان میں ایک طرح سے وہ ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے ایک چیز کا، لیکن اگر حیا نہیں ہے تو پھر وہ ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تو ہمیں اس بات کی طرف ہے کہ یہ اچھا اخلاق ہے کہ انسان جو ہے وہ حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ بات کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی عموماً شرم و حیا کی تعریف کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ جس شخص میں حیا ہے، اچھی بات ہے، تو وہ پھر ایک ایمانی کیفیت ہے، اس میں ایمان پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے اندر پھر وہ، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، اصل مقصد وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس حیا کی وجہ سے وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا حیا مانے آ جائے گا کہ نہیں یہ کام یہ بری بات ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اس کو، اسی لیے فرمائیں کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو حیا کو بھی دو حصوں میں یا دو قسم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ حیا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حق سے ہے، اور دوسرا وہ حیا ہے جو کہ مخلوق کے حق سے تعلق ہے، یعنی ایک میں حقوق اللہ ہے اور دوسرے میں حقوق العباد ہیں۔ یہ تو جہاں تک کہ اس معاملے میں جہاں تک کہ اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حق ہے، تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ انسان کو پھر یہ شرم و حیا رہنی چاہیے کہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے کہ یہاں مت جانا، وہاں اس کو نہیں جانا چاہیے۔ جہاں اسے کہا ہے کہ تمہیں یہاں پر ہونا چاہیے، وہاں اس کو موجود ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو کہ کہا جائے گا کہ یہ حیا کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، دین کے کام کرنے کے لیے وہ چیزیں جو ہے انسان کو اگر معلوم ہو جاتی ہیں تو اس میں حیا آنا یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہاں اگر وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں ایسی جگہ پہ کام کر رہا ہوں یا ایسی گناہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھ لیا، اللہ نے نوٹ کر لیا، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو یہ حیا مانے آ جاتا ہے۔ تو لہذا پھر یہی ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں پھر وہ حیا ہونا کہ جس کے ذریعے سے وہ کچھ حاصل کر لے۔ دوسری چیز ہے کہ جہاں کے بندے کی ہے، اس کا مراد یہی ہے کہ وہ انسان ہر وہ چیز جس سے مخلوق جو ہے وہ برا سمجھتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے، اب جیسے آپ یہاں پہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اچھے انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک آدمی آتا ہے، وہ اپنے پاؤں پھیلا کے اور بالکل اس طرح لمبی ٹانگیں کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو اچھا نہیں سمجھا جائے گا اس کو۔ تو یہ ہے کہ یہ مخلوق کی بات ہوگی، لوگ اسے برا کہیں گے، دیکھو کیسے بدتمیز آتے ہیں، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں ایک مجلس میں کیسے بیٹھتے ہیں، مجلس میں کیسے بات سنی جاتی ہے، مجلس میں کیسے شریک ہوا جاتا ہے، اس کا اتنا احساس بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ جو حقوق المخلوق ہیں ان کو بھی ادا کرنا۔ تو کچھ وہ چیزیں آ جاتی ہیں جہاں پہ بندوں کے حقوق بھی ہیں، اللہ کا حق، اللہ تعالیٰ کا بھی حق بھی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمام جتنے بھی ورثاء ہیں ان کو حقوق دینے کا حکم دیا ہے، کہ جتنے بھی میت کے ورثاء ہیں، اس کے بیٹیاں ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کی بہنیں ہیں، اس کی اولاد ہے، ان سب کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ تو یہ تو اللہ کا حق آ گیا۔ اب یہاں پر جو ان کو دینا ہے یہ بندوں کے حقوق آ گئے، اس پر عمل کرنا اللہ کا حق، اس کو ادا کرنا بندوں کے حقوق، کہ یہ ہم بیٹیوں کو نہیں دیں گے،
بیٹیوں کی تو شادیاں کر دیں، ان کو پڑھا دیا لکھا دیا، لہذا ان کو نہیں دیا جائے گا۔ تو یہاں پر پھر یہ دونوں حق آ گئے، تو پھر اس کو شرم آنی چاہیے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں دوں۔ اس سے کیا نقصان ہوا؟ اللہ کا حق بھی پامال ہوا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور پھر بندوں کا حق بھی پامال ہوا کہ جن کا حق اسے دینا چاہیے تھا، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، یا اور خواتین کا، یا جو بھی ہے وہ نہیں دیا۔ اس طرح پھر وہ اس نے حقوق کو پامال کیا۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح حیا کو ایک اور رخ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو حیا وہ ہے جو کہ اللہ کی طرف سے فطری ہے۔ فطری طور پر بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے کہ وہ پھر ہر بات کہیں کہہ نہیں سکتے، مجلس میں بیٹھے بول نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، یعنی ایک طرح سے ایک فطری چیز ہے ان کے اندر کہ وہ کم گو ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں ہیں جسے ہم کہیں کہ یہ فطری چیز ہے۔ اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اپنے بھائی کو یا کسی دوسرے شخص کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم بات نہیں کرتے، تم یہ نہیں ہو، اس کے نہیں سی پہ، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، کہ جو بھی ہے حیا خیر ہی لے کر آئے گا، کوئی شر نہیں آئے گا۔ یعنی اگر وہ بات نہیں بھی کرتا تو کوئی بات نہیں، کیا مسئلہ ہے، انشاءاللہ خیر ہی ہوگی، تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تم اسے کیوں خام خواہ ڈانٹ رہے ہو، برا بھلا کہہ رہے ہو۔ تو یہ وہ ہے جو چیز فطری ہے۔ دوسری چیز وہ ہے جو کہ انسان خود حاصل کرتا ہے، خود حاصل کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ یہ چیزیں پسند کرتے ہیں، یہ چیز ناپسند کرتے ہیں، تو وہ پھر اپنی عادت کے لیے اپنی ایک عادت بنا لیتا ہے، اپنی ایک پریکٹس بنا لیتا ہے کہ ان چیزوں کو میں بات نہیں کروں گا یا اس قسم کے کام نہیں کروں گا کہ جس سے لوگوں کو برا لگتا ہے۔ تو وہ پھر اس قسم کی یہ جو ہے وہ حیا وہ ہے کہ انسان نے خود اس کو کمایا ہے، خود اس کو حاصل کیا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے وہ بہت اچھی بن جاتی ہے لوگوں کے سامنے، کہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ اس معاملے میں کتنا انسان جو ہے، یعنی کہتے ہیں کہ با اخلاق ہے، بہت ہی نفیس آدمی ہے، بہت اچھے طریقے سے لوگوں سے بات کرتا ہے، لوگ بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھتا ہے، اس لیے پھر وہ سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ چیز اس نے اپنے آپ میں اخلاق میں شامل کر دی، جسے ہم نے کہا کہ یہ اخلاقی چیز ہے جو کہ انسان کو کام آتی ہے۔ اور اسی میں پھر یہ انسان کے لیے، جسے میں نے عرض کیا کہ یہ انسان کا وہ اخلاق ہے، اگر یہ اخلاق پیدا ہو جائے کہ اس میں سب سے پہلے اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے دیکھ لیا ہے یا اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا یہ گناہ لکھ لیا جائے تو میرا کیا بنے گا۔ یہ ہے وہ حیا کی ایک شکل کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رکھتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ یہ کیسا بے حیا شخص ہے۔ تو یہ دونوں طرح سے پھر یہ اخلاقی ایک کیفیت بن جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ اور ثواب کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے پھر اس کو اتنی اہمیت دی گئی کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ جی اگلی حدیث، یہ بھی ایک مختصر حدیث ہے جس میں عن ابی عمرو وقیل ابی عمرہ، سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہ اسلام میں کے بارے میں مجھے کوئی ایک بات کہہ دیجئے، جیسے آپ بتا دیجئے کہ آپ کے سوا کسی اور سے مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ قال قل آمنت باللہ ثم استقم، تو آپ نے دیکھی کتنا مختصر جواب، انتہائی مختصر جواب ہے کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر مضبوطی سے جمے رہو۔ بس دو جملے ہیں جو آپ نے پوری بات کہی، یوں کہہ لیجیے پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا آپ نے۔ تو یہ انتہائی جامع حدیث ہے، جس سے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے تھے۔ ان جامع کلمات میں ایسے ہے کہ آپ نے دو چھوٹے چھوٹے جملوں میں ہی بات مکمل کر دی۔ تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آمنت باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس کی بات ہے، اور ایمان دل کا مسئلہ ہے، دل میں ایمان ہوتا ہے۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ انسان دل سے یہ اقرار کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، الوہیت کو، اس کے اسماء و صفات کو سب کو مانتا ہے، اور جو اس کے احکام ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، سب کو مانتا ہے۔
کسی چیز سے انکار نہیں کرتا. تو یہ پورا انسان کا عقیدہ آ گیا اس میں. یہ آمنت باللہ یہ کہہ کے دوسرا جو جملہ فرمایا کہ استقم، کہ اس پر مضبوطی سے جمے رہو، ثابت قدم رہو. یعنی کہ اب آپ نے کہہ دیا آمنت باللہ، اب آپ پابند ہو گئے شریعت، اب شریعت سے دائیں بائیں نہیں جا سکتے، اب آپ نے سیدھے راہ پہ ہی چلنا ہے، سیدھے راستے پر ہی چلنا ہے. یہی ہے وہ استقامت، کہ آپ کی استقامت ہے کہ آپ اب کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کے بارے میں فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، یہودی کیا کہتے ہیں، عیسائی کیا کہتے ہیں، ہندو اور مجوسی کیا کہہ رہے ہیں. نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں اس بات کی. ہمارے لیے اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، جو باتیں ختم ہو گئی. تو اب اس پر ہی ہم جم جائیں گے اور اسی پر ڈٹے رہیں گے مضبوطی سے، جیسے کہ فرمایا گیا. تو لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان باللہ میں اخلاص آ جاتا ہے، اخلاص فی العبادہ. عبادت میں پوری طرح انسان مخلص ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے عبادت ہو، کسی اور کے لیے نہیں ہو. اس میں کسی ریاکاری نہ ہو، کسی کے لیے دکھاوا نہ ہو، خالصتاً اللہ کے لیے ہو. تو یہ اخلاص کی شرط پوری ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز جو ہے استقم کے ذریعے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے شریعت کا پابند ہو جانا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، اس کے مطابق ہی تم نے چلنا ہے. تو لہذا دونوں چیزیں آ گئی، اخلاص بھی آ گیا اور اتباع رسول بھی آ گئی. اس طرح یہ دونوں مسئلے حل ہو گئے. اب اس حدیث میں جو ہمیں باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ پہلی بات یہی ہے کہ صحابہ کرام کتنے اس بارے میں ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھ لیں. اور یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے ان کا، ان صحابہ کرام کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہر چیز پوچھی رسول اللہ سے، جو بھی دین کے بارے میں تھی، شریعت کے بارے میں تھی، سب پوچھ. اور ان کا تو یہ بھی احسان ہے، یہ جو صحابی ہیں، کہ انہوں نے ایک ایسی جامع چیز پوچھ لی کہ جس سے ہمیں اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا، اتنا بڑا مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ ایمان اور استقامت بس دو چیزیں ہیں، مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو وہ انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے انتہائی جامع انداز میں یہ بات ان کو بتا دی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی انسان کو سوال کرنا چاہیے کہ پھر وہ اس طرح ایسے ہی جامع انداز میں پوچھ لے، اچھے انداز میں پوچھ لے کہ سوال کا پوچھنا بھی ایک فن ہے اور جواب تو ظاہر دینا ہے. عالم دین نے جو بھی ہوگا وہ دے گا. اسی لیے پھر وہ انہوں نے یہی کہا کہ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے. یہ کتنی بڑی ان کی فہم ہے کہ ظاہر رسول اللہ کی بات جو ہے وہ تو پتھر پر لکیر ہے، مٹ ہی نہیں سکتی ہے، ختم ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو لہذا میں آپ سے سوال کر لوں، مجھے کسی سے ضرورت ہی نہیں ہے پوچھنے کی. یہ انہوں نے سوال کیا. تو کیا جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی اور سے پوچھ سکتے تھے رسول اللہ کو چھوڑ کے؟ جی ہاں، پوچھ سکتے تھے. صحابہ کرام میں بھی بہت ہی علماء تھے. ابن عباس ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، یہ بہت بڑے بڑے علماء تھے. اگر کسی سے پوچھ لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا اس میں. لیکن انہوں نے یہی کوشش کی کہ وہ رسول اللہ سے پوچھیں اور آپ نے ان کو بات بتا دی. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جوامع الکلم ہے، بہت ہی جامع کلمہ ہے کہ آپ نے دو چھوٹی سے جملوں میں بات مکمل کر دی. اور یہی قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ جو آپ نے کہا کہ آمنت باللہ ثم استقم، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات فرمائی کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر وہ جم گئے، ان پہ نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ کسی قسم کا غم ہے، وہ دونوں سے بالا تر ہے. اور دوسری آیت میں جو فرمایا گیا سورہ ہود میں، سورہ فصلت میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. تو قرآن کریم میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ وہ ڈٹ گئے، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی بشارت دی جا رہی ہے کہ ان کے مرنے کے وقت فرشتے آتے ہیں اور وہ پھر ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، نہ مستقبل کے بارے میں نہ ماضی کے بارے میں، اور تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو. کیا ہے
کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور وہ جنت کی خوشخبری ہو جس سے تمہیں وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہ دیکھیے کہ دونوں آیت میں، اور ایک اور آیت میں یوں فرمائے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، اس میں بھی یہی فرمائے کہ جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے استقامت اختیار کیجیے، اس صحیح راستے پر چلیے، اور جو بھی آپ کے ساتھ جس نے توبہ کی ہے اور زیادتی مت کی۔ تو یہ ہے، اس میں بھی دیکھیے کہ وہی بات جو ہے کتنے بہترین انداز میں بیان کر دی۔ تو اس سے معلوم یہی ہوا کہ انسان وہ استقامت جب پوری طرح کرتا ہے اپنے دین میں، اس کے لیے پھر آسانیاں ہی آسانی ہو جاتی ہیں، بشارت ہی بشارت ملتی ہے، اور اس کے مسائل جو ہیں پھر وہ حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جس نے بھی ان واجبات میں کسی قسم کی کوتاہی کی، یعنی استقامت کے برعکس انحراف، کہ آپ سیدھا راستے چلتے ایک دم ادھر چلے گئے، بائیں طرف دائیں طرف بھٹک گئے، تو پھر وہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو لہذا پھر یہی ہے کہ ہمارے لیے کہ استقامت کا معاملہ ہے کہ اگر ہم استقامت پہ چلیں گے تو پھر وہی ہے، جیسے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو اس نے اس کے وقت پہ نہیں پڑھا، صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، اس نے خراب کر دی پھر نماز اپنی۔ زکوٰۃ جو تھی اس نے نہیں دی، زکوٰۃ اس نے خراب کر دی، منحرف ہو گیا۔ حج کے لیے گیا، حج پہ وہ سیلفیاں بنا رہا ہے، اپنی فوٹو بھیج رہا ہے، اپنی ویڈیو بنا کر بھیج رہا ہے، تو کیا ہوا؟ سب برباد ہوگی۔ اس کی ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، لوگوں کو دکھا رہا ہے دیکھو میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ تو اس طرح جتنے بھی اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، لیکن آپ نے استقامت کے بجائے انحراف اختیار کیا، سارا مسئلہ خراب ہو گیا، وہ چیز تو نہیں رہی۔ تو یہ ہے وہ اس حدیث کا مفہوم جو آج ہم نے پڑھی ہے۔